اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ آیوروید کی ایسی شکتی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے شکتی پلس۔ شکتی پلس آپ کی شاریرک شکتی میں زبردست وردھی کرتا ہے اور آپ کے ویواہک جیون کو بھرپور آنند سے بھر دیتا ہے۔ کہ سنتشٹ ویواہک جیون کی قیمت ہے ماتر 2850 روپے، 150 روپے P&D چارجز ایکسٹرا۔ ناظرین، اس وقت پرائم نیوز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اب یوکرین سے آپ جانتے ہیں تقریباً جس طریقے سے خبریں آ رہی ہے کہ 20,000 کے قریب ہندوستانی شہری نکلنے میں اور نکالنے میں کامیابی مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ہزار ایسے ہیں جو وہاں پر پھنس گئے ہیں اور اب حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا ان باقی ہندوستانیوں کا؟ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہم لگاتار یوکرین اور رشیا کی جنگ کو لے کر سارے حالات، ساری خبریں اکٹھا کر کے خلاصہ آپ کے سامنے روزانہ رکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کل میں دلی میں آیا تھا اور دلی میں ٹریفک میں جام میں پھنس گیا تھا۔ جیسے ہی یہاں دلی اترا اور میوات کے لیے میں جا رہا تھا، گزشتہ رات میوات میں بہت شاندار بڑا اہم پروگرام ہوا، تو میں وہاں جا رہا تھا، اس لیے کل میں آواز کی شکل، آڈیو کی شکل میں بھی خبریں آپ تک نہیں پہنچا سکا، لیکن آج میں رات میں پروگرام نپٹا کر تقریباً 2 بجے میں جمعیت علماء کے ہیڈ آفس دلی میں پہنچ چکا ہوں، اور یہی مہمان خانے سے میں آواز کی شکل میں، کیونکہ یہاں تو اسٹوڈیو نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ کل میں جلگاؤں پہنچ جاؤں گا، اسٹوڈیو میں حاضر رہوں گا۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے حالات میں لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوکرین میں کیسے تباہی مچی ہے۔ پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ یوکرین تباہی کے دہانے پر ہے۔ حالانکہ جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ رشیا کے بھی کافی فوجی مارے گئے ہیں، رشیا کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن اب رشیا کو دبانے میں، اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ رشیا کو دبانے میں پوری دنیا ناکام رہی، اور اب جو لوگ دھمکی دے رہے ہیں تو اب روس نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، روس نے یورپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ گیس سپلائی بند کر دی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین اور روس میں امن اور شانتی، جنگ بندی کے لیے جو بات چیت کا تیسرا دور تھا، مذاکرات کا تیسرا دور تھا، گزشتہ کل وہ بھی بے نتیجہ رہا۔ انسانی راہداری کے ذریعے محصور علاقوں سے انخلا تو جاری ہے، لوگ کچھ نکل رہے ہیں، لیکن اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی ہمارے کچھ ہزار ہندوستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اور اب حالات ایسے بن گئے کہ اب نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل پائیں گے۔ خیر، مودی جی نے کچھ اچھا کام تو کیا، لیکن کچھ بڑا برا کام یہ کیا کہ اتر پردیش کے الیکشن میں ایسے مست رہے تھے کہ وہاں سے آنے والے بچوں کا، بیٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب امریکہ نے پہلے سے اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا تھا تو پھر بھارت نے اپنے شہریوں کو کیوں نہیں نکالا؟ تو یہاں پر تو باقاعدہ بھلے ہی گودی میڈیا، دلال میڈیا جو ہے وہ گنگان گائے مودی جی کے، بھاجپا کے، لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکالنے میں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کہ آپریشن گنگا شروع کرتے کرتے بڑی دیر ہو گئی، اور لوگ کہہ رہے ہیں، باقاعدہ اپوزیشن لیڈران تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن گنگا بھی جب پورے ملک نے تھوکنا اور تھو کرنا شروع کیا، جب شرم آئی، ورنہ یو پی پوری طریقے سے ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے بچے وہاں پر کچھ مرے بھی ہیں، اور جو آئے ہیں انہوں نے اپنے حالات کو، بڑی تکلیف دہ حالات کو بڑے روتے روتے بیان بھی کیا ہے۔ خیر، ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چند ہزار ہمارے شہری وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور کسی طریقے سے نکل نہیں پا رہے ہیں، جس کو لے کر بھارت نے اقوام متحدہ UNO کی سلامتی کونسل میں شکایت بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ درخواست
درخواست کے باوجود، اپلیکیشن کہنے کے باوجود سومی میں پھنسے ہندوستانیوں کے لیے محفوظ راہداری نہیں بنائی جا سکی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ یوں سمجھے کہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے بلڈنگوں کے اور انسانی لاشوں کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جو بچے یہاں پر آئے ہیں، جنہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، ان کی راتوں کی نیند ابھی بھی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن افسوس تو ہمیں اس بات کا بھی ہے کہ انسان ہے، کوئی بھی مارا جائے، کسی بے قصور کے مارے جانے پر پوری دنیا نے باقاعدہ آواز اٹھانا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ادھر اسرائیل آتنکوادی بنا ہوا ہے، فلسطین میں انسانوں کی لاشوں سے کھیل رہا ہے، تو اس وقت دنیا خاموش ہے۔ فلسطین میں کیونکہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، تو یہ دوگلاپن، اور بلکہ میں اسے سخت الفاظ میں، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا ہے لیکن کیا کہوں، میں اسے دوگلاپن اور حرامی پن کہتا ہوں کہ مسلمان اگر کہیں مارا جاتا ہے تو پوری دنیا خاموش رہتی ہے۔ جی ہاں، اور ہماری انٹرنیشنل بدماش اور آتنکی میڈیا ان کو آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یوکرین کے شہریوں نے ہاتھوں میں ہتھیار لے لیا، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں بھی تعریف کرتا ہوں، اور میں بھی انہیں ہیرو کہتا ہوں، اور دنیا ان کو ہیرو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھایا اور جنگ کے میدان میں وہ اتر چکے ہیں، عام آدمی، عام ناگرک بھی۔ لیکن دوسرے ملک والے، جب فلسطین والے اسرائیلی آتنکوادیوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو اس وقت فلسطینیوں کے تعلق سے آپ آتنکوادی اور ٹیررسٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ جب کوئی بھی مسلمان ملک والا اگر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر ہتھیار اٹھاتا ہے تو اسے آتنکی اور ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یوکرین کے لوگ ہتھیار اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ ہیرو ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کے میدان میں خود بھی اتر گئے۔ تو یہ حرامی پن بند ہونا چاہیے۔ انسان کوئی بھی ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندو ہو، مسلم ہو، برہمن ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی بے قصور مرنا نہیں چاہیے۔ اور یوکرین میں جو حالات ہو رہے ہیں، پوری دنیا نے مل کر رشیا کو دبانا چاہیے تھا، مگر پوری دنیا مل کر بھی، اقوام متحدہ اور پوری دنیا مل کر بھی رشیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اب کسی بھی طریقے سے بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے، مودی جی کی ذمہ داری ہے، 56 انچ کے سینے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاور کا، اپنے طاقت کا استعمال کریں۔ جو طاقت دکھائی جاتی ہے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، اس طاقت کا استعمال کریں، اور کسی بھی طریقے سے ہمارے ہندوستانیوں کو، ہمارے بھارتیوں کو واپس بھارت لانے کی کوشش کریں۔